السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ عقیدت سے محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس وقت کلاس کا آغاز ہوتا ہے تو میں نے تو اس کو اپنی عادت بنا لی ہے کہ آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کلاس کا آغاز کرتے ہوئے درود شریف پڑھا جائے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی ایک مرتبہ جب میں درود شریف پڑھا کروں آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں نے تاکیدی طور پر کہہ دیا کہ شاید اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو وہ بھی اجر سے محروم نہ رہے، وہ بھی درود شریف پڑھ لے۔ یہ سورہ لہب ہے، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، وتب، اور وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس کا مال تھا اور جو کچھ اس کی کمائی تھی وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکنے والی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھوتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ مونج کی رسی یعنی کہ اس زمانے میں کھجور کے درخت سے کچھ چھال تھی یا کیا تھا، اس کو بٹ بٹ کر اس سے رسی تیار کی جاتی تھی، اس کو مونج کی رسی کہتے تھے۔ اور میں نے بتا دیا کہ یہ رسی گلے میں ڈال کر اس سے جو ہے وہ لکڑیاں چن چن کر کے لاتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی ہے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو ستایا، بیٹیوں کو طلاق دلوائی، پتھر مارے پنڈلیوں کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا معاذ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، طرح طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ نتیجہ جو ہوا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میاں اور بیوی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں کے دونوں ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اور اس کے بیٹے کو بھی جو ہے وہ بھیڑیا یا شیر جنگل سے اٹھا کر کے لے گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس کی کمائی تھی، جو کچھ اس کا مال تھا، یا جو کچھ اس کی کمائی تھی وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ ہے نا پیچھے، سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ جلے گا۔ لہب، لہب کہتے ہیں بڑی بھڑکتی ہوئی آگ کو، اس کا نام بھی ابو لہب تھا، ابو لہب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آگ میں یہ جلے گا وہ بھی لہب ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، کیونکہ سرخ انگارے کی طرح چمکتا ہوا اس کا چہرہ تھا تو اسی وجہ سے اس کو لہب کہتے تھے، ابو لہب کہتے تھے، اور جس آگ میں جلے گا وہ بھی سرخ انگارہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی لہب ہے، لہب کے اندر جلے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آیا، تو جیسے کہ میں نے شاید کسی تفسیر میں کسی نشست میں بتایا تھا کہ انسان کی جو کمائی ہے، اس کا جو مال ہے، مال کیا بلکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سب کے اندر خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ مال کا بھی یہی معاملہ ہے، مال بھی اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے تو یہ مال اس کو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کسی دوسرے کا محتاج بننے سے بچاتا ہے،
یہی مال ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے اور جنت کما لیتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے پکارا جائے، جمعے کی نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، تجارت روک دو، بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا، فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد مال ہے، حلال رزق۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ انسان حلال مال کمائے، حلال رزق کمائے، رزق کمائے، پیسہ کمائے، لیکن حلال کمائے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی صحیح کہ اللہ حلال روزی میسر فرما، حرام سے اور سود سے یا اللہ میری حفاظت فرما، میرے خاندان کی حفاظت فرما۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے دوسرے کا محتاج نہ رہے، خاص طور سے آج کے اس فتنوں کے دور میں ایمان والوں کو تو یہ چاہیے کہ یہ بالکل غیروں کے محتاج نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے، ہر معاملے میں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، خود مختار اور خود اعتماد ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے، جیسے اس وقت فتنوں کے حالات چل رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں، میں دنیاوی علوم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، فنون کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو دنیاوی علوم ہوتے ہیں، ڈاکٹری پڑھنا، انجینئرنگ پڑھنا، وکالت پڑھنا، اگر کوئی شخص ان علوم کو بھی سیکھے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے دوسری قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، جو اسلام دین کو رہبانیت والا دین بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے، مسلمانوں کو راہبوں کی طرف، رہبانیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا؟ دین سیکھو، دین سیکھو اور صرف دین سیکھو۔ بہت سے لوگوں کا یہ ذہن آج میں دیکھ رہا ہوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، خود دیکھ رہا ہوں، پرسنل لیول پہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے خود کہا کہ بچیوں کو تو پردے میں رہنا چاہیے، کیا ضرورت ہے ان کو اسکول بھیجنے کی، بے حیائیاں سیکھتی ہیں، غیروں کے ساتھ رہتی ہیں تو ان کے تہواروں میں بھی شرکت کرتی ہیں، ویلنٹائن ڈے میں پارکوں میں پکڑی جاتی ہیں، سنیما ہالوں میں پکڑی جاتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو گھروں میں رکھا جائے، ان کو دینی تعلیم دی جائے، ان کو پردہ کروایا جائے، یہ ساری چیزیں کروائی جائے۔ کیا ضرورت ہے ان کو اسکول بھیجنے کی، کیا ضرورت ہے ان کو پڑھانے کی، بس قرآن پڑھ لیا کافی ہے۔ ایک ساتھی مجھ سے خود کہہ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا شادی ہوئی ہوئی ہے آپ کی؟ کہہ رہا ہاں ہوئی ہوئی ہے، الحمدللہ شادی ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا فرض کریں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، کل کو اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے اور بچے کی ڈلیوری کے لیے آپ اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر کے جاتے ہیں، تو اگر دنیا آپ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق اپنی بچیوں کو گھر پر بٹھا لے، اسکول نہ بھیجے، تو ظاہر سی بات ہے بچیوں نے پڑھا لکھا تو کچھ ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں، مسلم بچیاں کسی فیلڈ میں آگے نہیں گئی، اس کا مطلب یہ وہ ڈاکٹر بھی نہیں بنی۔ تو اس کا ظاہر سا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی بیگم جن کو نارمل ڈلیوری ہے، جو بھی آپریشن وغیرہ جو بھی ہونا ہے، اس کے لیے ایک فیمیل ڈاکٹر کی، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جو اب ہے نہیں، کیونکہ دنیا نے آپ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق عمل کر لیا۔ اب میں نے کہا یہ بتاؤ کس کے آگے ڈالو گے اپنی بیوی کو، کس کے آگے ڈالو گے؟ تو بھائی پڑھائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے پردہ نہیں، بھائی ہماری بچیاں، میں سمجھتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں، تو ہمارے اکابر علماء کا مزاج ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے ہر فیلڈ میں آگے ہونا چاہیے، وہ پردے کے ساتھ۔ بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، جہاں بھی جائیں پردے کے ساتھ جائیں، ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں آگے جائیں اور خوب ترقی کریں، خوب نام روشن کریں۔ غیروں کی محتاجگی ختم ہونی چاہیے، بڑی خطرناک چیز ہے یہ غیروں کی محتاجگی۔ آج آپ دیکھیں، جب فلسطین کا میں سن رہا ہوں کہ یہودی ہر رمضان پہ معتکفین، جو بیت المقدس کے اندر بیٹھنے والے، اعتکاف کرنے والے معتکفین ہوتے ہیں مسلمان، یہ اندر گھستے ہیں، وہاں آنسو گیس چھوڑتے ہیں، بم چھوڑتے ہیں، لاٹھی سے مارتے ہیں، بندوق سے مارتے ہیں، گولیوں سے مارتے ہیں، ربڑ والی گولی بھی مارتے ہیں، اصلی گولی بھی مارتے ہیں، اور نکال کر کے باہر پھینکتے ہیں۔ تو جب یہ بات آتی ہے دیکھنے میں اور سننے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی خود مختار بنو، کیا کرو؟ خود مختار بنو، اور یہ جتنے یہودی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرو تاکہ ان کی اکانومی گرے، ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہو۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جو مسلمان ہیں، ایمان والے بھائی ہیں،
ان کی بنائی ہوئی مصنوعات خریدو، یہودیوں کو چھوڑو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مصنوعات خریدو۔ خریدے تو کیا خریدیں؟ ایک مسلمان آج کے دور میں جتنے نظر آ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ایک سوئی بنانے کو تیار نہیں۔ کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا آج کے اس دور میں؟ غیر سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں ہم سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم کہاں پر ہیں؟ ایک تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرا اگر کوئی مسلمان کچھ بنا بھی لے، کوئی چیز تیار بھی کر لے تو 2 نمبری اور 3 نمبری اور 4 نمبری، ڈھنگ کی کوئی چیز تیار نہیں کرتے، بیڑا غرق کر کے رکھ رکھا ہے۔ تو اگر ہم کسی غیر کی کسی چیز کو چھوڑ بھی دیں تو کس بنیاد پر؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے نا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس دور میں ہم لوگ خود اعتماد بنیں، ہر چیز میں ہمارے ہاتھ میں ہنر ہو، ہمارے ہاتھ میں معاملات ہو۔ کچھ ٹائم پہلے گجرات کے اندر جب حالات خراب ہوئے اور وہاں دنگے ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے مسلمان لوگوں کو، ہم نے کیا دیکھا، ہم نے سنا، پرانی بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو جن کے خلاف فائلیں بنی ہوئی تھی، بے قصور تھے لیکن فائلیں بنی ہوئی تھی کیونکہ مسلمان تھے، تو حالات یہ تھے کہ ان کا کیس لڑنے کے لیے کوئی وکیل نہیں تھا، کوئی وکیل تو تھے لیکن ان کا کیس لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے بچوں کو وکالت پڑھائی نہیں اور غیروں کے محتاج بن گئے۔ کہتے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد بہت زیادہ چینج آیا مسلمانوں میں وہاں کے، اور بچوں کو ان لوگوں نے اسکول اور کالج اور اس کا رخ کروایا، اور ڈاکٹری اور وکالت پڑھانی سکھائی بچوں کو۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ماحول میں، ہر جگہ پر مسلمان بچے آگے ہوں، پیش ہوں، یہ ساری چیزیں سیکھیں، سمجھیں، جانیں، تاکہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں، غیروں کی محتاجگی نہ رہے۔ پتہ نہیں کب حالات کس طریقے کے بن جائیں اور کیا معاملات بیٹھ جائیں، بلکہ نہ صرف ہی کہ دوسرے کی محتاجگی ختم کرنی ہے، الا ماشاء اللہ اگر ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو دوسروں کے کام بھی آئیں گے۔ مسلمان قوم تو بڑے دل والے ہوتے ہیں، یہ تو ہمیشہ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ وہ واقعی مسلمان ہو، نام کے مسلمان نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف راشن کارڈ پہ اس کا نام مسلمانوں والا ہو اور اس کی زندگی میں نام دین اسلام نام کو بھی نہ ہو۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔